نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم فرعون نے ان جادوگروں ساحروں سے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ یہ تمہاری چال تھی جو تم نے شہر کے اندر چلی ہے لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال سکو فسوف تعلمون بس تم عن قریب اس کا انجام جان لو گے لأقطعن ایدیکم میں ضرور بھی ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا وارجلکم من خلاف اور مخالف سمت میں تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا ثم لأصلبنکم اجمعین پھر تم سب کے سب کو سولی چڑھا دوں گا قالوا انا الی ربنا منقلبون اب ان تمام جادوگروں نے جو اب مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے وما تنقم منا اور ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے الا ان آمنا بآیات ربنا سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر لما جاءتنا جب وہ ہمارے پاس آئیں ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر پر ثابت قدم رکھیے وتوفنا مسلمین اور ہماری موت آئے اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت دیجیے وقال الملأ من قوم فرعون قوم فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے کہا اتذر فرعون سے کہنے لگے اتذر موسیٰ کیا تم نے موسیٰ کو وقومہ اور ان کی قوم کو چھوڑ دیا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں معاذ اللہ ویذرک وآلہتک اور وہ تمہارے معبودوں کو کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے وہ تیرے مقرر کردہ معبودوں کو کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے قال فرعون نے کہا سنقتل ان قریب میں ان کو قتل کر دوں گا کن کو ابناءہم ان کے بچوں کو ونستحیی نساءہم اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ بے شک ہم ان پر غالب ہیں قال موسیٰ لقومہ تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سے لقومہ کسے اپنی قوم سے کیا کہا استعینوا باللہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے کیا کرو مدد طلب کر لو وَاصْبِرُوا اور صبر کرو ان الارض للہ زمین کس کی ہے اللہ کی ہے زمین ساری کی ساری کس کی ہے یورثها من یشاء من عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے والعاقبۃ للمتقین رہی بات آخرت کی تو وہ کن کے لیے ہے متقی لوگوں کے لیے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا تو حضرت موسیٰ سے ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تکلیف پہنچائی گئی آپ کے آنے سے پہلے وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا اور آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف دی جا رہی ہے قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ حضرت موسیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ان کی جگہ پر تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پس تم فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو معزز سامعین گزشتہ جو سبق ہم نے دیکھا اس میں
اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ فرعون اور اس کے جتنے ہم نوا تھے، انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو معجزات ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اب ہم اس کا مقابلہ کریں، جادو ہے تو ہم جادوگر اکٹھے کر کے لائیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو، اللہ کے کلام کو حضور کی زبان سے جب سنا تو انہوں نے کیا کہا، یہ تو شاعرانہ کلام ہے، یہ تو شاعر قسم کا آدمی ہے، یہ کہیں سے سیکھ کے آیا اور اب وہ کلام بنا کے جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑتا ہے۔ اب انہوں نے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے جو ادبا تھے اس دور کے، ان کی خدمات لیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی اس کو حضرت موسیٰ کے معجزات کو جادو سمجھا۔ اب بڑے بڑے جادوگروں کی خدمات، ان کو انعامات وغیرہ کا جو ہے وہ کہا اور اس کی پیشکش کی، اور کہنے لگے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مغلوب کر دو، اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں انعامات وغیرہ سے بھی نوازا جائے گا اور تم بادشاہ کے بڑے مقرب بن جاؤ۔ اب معزز سامعین، انہوں نے اپنے اس کرتب کا اظہار کیا، اپنی رسیوں کو پھینکا، وہ سام بن گئے چھوٹے چھوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ آپ بھی اپنا عصا پھینک دیں۔ اب وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور بہت جلد ان تمام رسیوں کو نگل گیا۔ اب جادوگر جو ہے وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، وہ اسلام قبول کرنے والے بن گئے، انہوں نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب معزز سامعین، فرعون نے کہا کہ ان تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسلام قبول کر لیا، میری اجازت کے بغیر تم حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کہا کہ یہ تمہاری ایک چال تھی، تم نے ایک فریب اور دھوکہ میرے ساتھ کیا۔ وہ کیا کہ تم نے جان بوجھ کر اتنے بڑے شہر کو اکٹھا کروایا اور ان کے سامنے اپنی شکست کو جو ہے وہ ظاہر کیا تاکہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اور یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مل جائیں۔ اب فرعون ان کو دھمکیاں دینے پہ اتر آیا، اور وہ کیا کہ جو تم نے کام کیا ہے، میرے ساتھ چال چلی ہے، اس کا تم ضرور بھیانک انجام بھگتو گے۔ اور وہ کیا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں اور مخالف سمت میں تمہارے پاؤں کو بھی کاٹ دوں۔ یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پھر پاؤں کون سا کاٹوں گا؟ بایاں۔ بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو پھر پاؤں دایاں۔ بات سمجھیں؟ اس طریقے سے، اور پھر اس حالت میں بھی چھوڑوں گا نہیں، بلکہ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سولی پہ چڑھا دوں۔ لیکن معزز سامعین، ایک دفعہ جو آغوش اسلام میں، ایک دفعہ جو اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے دل سے، شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھے، پھر وہ اپنی بوٹیاں کروانا تو قبول کر سکتا ہے، قربانی بڑی سے بڑی دینے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتا، وہ ہر بڑی قربانی اور ہر بڑے حادثے کو وہ خندہ پیشانی سے سینے سے لگا سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلمے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اور اگر تو اب ہمیں قتل کرے گا اور یا پھر تو چھوڑ دے گا تو کیا دوبارہ ہم نے نہیں مرنا؟ مر کے بالآخر لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ تو مار دے گا تو تب بھی اللہ کے پاس، چھوڑ دے گا جب اپنی موت طبعی موت مریں گے تو تب بھی ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور کہا کہ ہمارا قصور اور ہمارا جرم سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہوئے ان کو قبول کر لیا، معجزات کو معجزات ہی تسلیم کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر جو ہے وہ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے لیے صبر کو آسان فرما، اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کے عذابوں کو دیکھ کے ہم اپنے ایمان سے بھٹک جائیں، ہم دوبارہ کہیں کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ اب دیکھیں استقامت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، عافیت کا بھی سوال، صبر کا بھی سوال کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کے بچانے کی فکر بھی ہے کہ ہم اس حال میں مریں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اور پھر جب یہ سارے کے سارے واقعات ہو گئے
تو اب قوم کے جو سردار تھے انہوں نے ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ فرعون سے کہا کہ چلو ان کا تو انجام جادوگروں کا ہو گیا، لیکن فرعون حضرت موسیٰ اور ان کی قوم تو اسی طرح آپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ فرعون سے کہا کہ ان کو تو نے اسی طرح چھوڑ رکھا، ان کا بھی کوئی جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت باقی بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون نے کہا کہ میں ان پر وہی عذاب مسلط کروں گا جو ایک دفعہ پہلے کیا، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جب ہمیں پیدائش کی خبر ملی تھی تو ہم نے کیا کیا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم دوبارہ پھر وہی طریقہ اپنائیں گے کہ بچوں کو قتل کریں گے، بچیوں کو جو ہے وہ ہم زندہ چھوڑے رکھیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی ولادت کے وقت اس نے بچوں کو قتل کیا تو 90,000 بچوں کو اس نے قتل کیا تھا، اور اب کی بار بھی یہ باز نہیں آیا، اب کی بار بھی ہزاروں کی تعداد میں اس نے بچوں کو قتل کیا۔ اس تمام تر ظلم، جبر، تشدد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ صبر سے کام لے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ایک تو اللہ سے مدد مانگو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے گا، اس لیے کہ زمین حقیقت میں اللہ کی ہے۔ یہاں کی بادشاہتیں ہوں، خلافتیں ہوں، یہاں کی حکومتیں ہوں، سلطنتیں ہوں، حقیقی جو سلطنتیں ہیں، حقیقی جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہے؟ یہ تو ساری عارضی ہے نا جی، کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے، تو حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات ہے۔ جب حقیقی بادشاہ وہ ہے، حقیقی مالک وہ ہے، تو پھر وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے مالک بنا سکتا ہے۔ تو ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا مالک بنا دے، اور یہ وقت پھر آیا، بات سمجھے ہیں؟ تو بہرحال معزز سامعین، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ذرا دیکھیں۔ آیت نمبر 123 سے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، کہا فرعون نے کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ ان ھذا لمکر، یہ تو مکر ہے، چال ہے، فریب اور دھوکہ تھا۔ مکر تموہ فی المدینہ، جو تم نے شہر کے اندر اس کا اظہار کیا ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو تم یہاں سے نکال دو۔ اچھا، یہ جو اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا، یہ باقی رعایا کا دل جیتنے کے لیے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے کی جاتی ہے، حالانکہ ایسی تو کوئی حقیقت نہیں تھی نا۔ انہوں نے ایک معجزے کو دیکھا، اس کو تسلیم کیا اور اپنا جو ہے وہ ایمان کا اظہار کر دیا۔ ان کے تو جو ہے وہ کہیں وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ایمان اس لیے لا رہے تھا کہ یہ شہر والے نکل جائیں۔ ان کو شہر سے نکالنے کا ان کا کیا مقصد، ان کو اس سے کیا غرض، بات سمجھیں؟ یہ اس طرح کی باتیں صرف اور صرف یہ ہر جگہ ہوتی ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف ان کی جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ان کے دل جیتنے کے لیے ہیں، ان کی جو ہے وہ ترجیحات اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں نا، جی ہماری قوم یہ کہتی ہے، حالانکہ نہ وہ قوم کو کبھی سنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کبھی اس قوم کو سنائی ہوتی کوئی بات۔ اب کیا ہے کہ بس ایسے ہی جو ہے وہ جی ساری قوم یہ کہہ رہی ہے، بات سمجھے۔ اسی طرح فرعون نے بھی کہا اچھا تم نے یہ اس لیے چلا کہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، تمہاری یہ ضرورت، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ بات سمجھے، یہ ایک چال ہوتی ہے، یہ ایک فریب اور دھوکہ ہوتا ہے جو فرعون سے لے کے بلکہ ہر زمانے کا فرعون ایسے ہی کرتا ہے، ہر جگہ کا فرعون یہی کرتا ہے۔ جی باہر آگے دیکھیں، فرمایا کہ فسوف تعلمون، تم عن قریب اپنے اس انجام کو جان لو۔ لأقطعن أيديكم، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وأرجلكم من خلاف، مخالف سمتوں میں پاؤں کو بھی کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنكم أجمعين، اور تم سب کے سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، تو ان جادوگر جو اس وقت مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، مومن بن چکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف منقلبون، لوٹ کر جانا ہے۔ وما تنقم منا، اور ہمارا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو قبول کر لیا، اس پر ہم ایمان لے آئے۔ لما جاءتنا، جب کہ وہ نشانیاں ہمارے سامنے آئیں، ہمارے پاس پہنچی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اب دیکھا کہ فرعون ٹلنے والا نہیں ہے، اب اللہ سے دعا کر، اور دعا کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر کے راستے پہ ڈال دے،
ہمیں صبر یعنی جو تکلیف اور یہ عذاب مصیبت ہم پہ نازل کرے تو ہمیں صبر دے دی، اس کو برداشت کرنے کی ہمیں ہمت پیدا فرما. بات سمجھے؟ تو ابتدان جو ہے وہ صبر نہیں مانگنا چاہیے. ابتدان صبر بہت بڑی چیز ہے. رسول نے فرمایا کہ ایمان کے دو جز ہیں، ایک صبر ہے، دوسرا شکر ہے. ایک صبر ہے، دوسرا کیا ہے؟ شکر ہے. ایمان انہی دو چیزوں کے درمیان رہتا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ابتدان صبر نہیں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ صبر کب آتا ہے؟ صبر کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ کوئی تکلیف، مصیبت، حادثہ، پریشانی آئے تبھی صبر کا موقع آتا ہے نا. اب جب ہم صبر مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تکلیف مانگ رہے ہیں، اس تکلیف پر پھر صبر مانگ رہے ہیں. اس لیے حضور نے حکم دیا کہ ابتداً تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو. اللہ سے کیا مانگو؟ لیکن جب کوئی حادثہ مقدر میں اللہ نے لکھ ہی دیا ہے، وہ آنا ہی ہے، جب وہ آ جائے تو پھر اب اللہ سے صبر بھی مانگو. لیکن ابتداً صبر نہیں مانگنا. یہ تو بھائی پھر عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوگی، کسی آزمائش کو دعوت دینے والی بات ہوگی. اچھا آگے دیکھیں، فرمایا کہ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس حال میں موت عطا فرما کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں، ہم آپ کے فرما بردار ہوں. وقال الملأ من قوم فرعون، تو قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے فرعون سے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، چلو جادوگراں دا تو انہاں دا مکو ول لیا، ان کا تو آپ نے علاج کر دیا، یعنی ان کو پہلے سزائیں دیں اور پھر ان کو سولی پہ چڑھا دیا. بات سمجھیں؟ اب وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا. لیکن یہ جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے، موسیٰ اور بنی اسرائیل، اس کو تو آپ نے اسی طرح چھوڑ رکھا ہے. ان کا بھی کوئی بندوبست کریں. اور یہ جو منشی، مشیر، وزیر، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہی کام ہوتا ہے. بات سمجھیں؟ اب یہی وہ کہہ رہے ہیں. تو لیفسدوا فی الارض، وہ زمین کے اندر اسی طرح فساد مچاتے پھر رہے ہیں. یعنی پہلے جادوگروں کو خراب کر دیا، اب لوگوں کو دوبارہ پھر وہ خراب کریں گے. وَيَذَرَكَ، وہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبوداں بھی چھوڑ دیں گے. نہ تیری منن گے نہ تیرے معبوداں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، دیکھیں یہ مزید ایک آزمائش میں آ رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اچھا یہ جو یہاں پہ انہوں نے کہا نا کہ وہ تجھے چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ تیری جو ہے وہ سرکشی پہ اتر آئیں گے، تیرے خلاف بغاوت کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ جن بتوں کو تو نے معبود قرار دیا ہوا ہے، اس کی عبادت کا فرمان جاری کیا ہوا ہے، وہ اس کی عبادت نہیں کریں گے. بات سمجھیں؟ تو فرعون اپنے آپ کو بھی خدا کہتا تھا، اور اس نے کچھ خدا بتوں کی صورت میں مقرر بھی کر رکھے، خود کو بھی سجدہ کروایا کرتا تھا اور ان کی بھی عبادت کروایا کرتا تھا. اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے. قال سنقتل ابناءهم، اب ان کی باتوں سے اب وہ بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں ضرور ان قریب ان کے بچوں کو قتل کروں گا، ونستحیی نساء، ان کی بچیوں کو کیا کر دوں گا؟ زندہ رکھوں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان پر غالب ہیں. قال موسیٰ لقومہ، اب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، کہ ہم تو اللہ کو مدد مانگو بس. یعنی یہ جو ایک آزمائش آ پڑی ہے، اس سے اللہ سے تعاون مانگیں. وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لیں. ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. بات سمجھیں؟ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، اب حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل کہنے لگے، جب یہ عذاب اور یہ سزا سنی، اس کا اعلان ہو گیا، تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے موسیٰ، تیرے آن تو پہلے بھی ایسی مصیبتاں دے شکار سیگے، تیرے آن تو بعد بھی مصیبتاں دے شکار. یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے تیرا کی فائدہ. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں. ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، اب حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دی، ان کو حوصلہ دیا اور کہا ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ان یہلک، کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ،
اور تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کام کرتے ہو۔